بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم روایت حفص کے ذیلی تفصیلی طرق جو ہیں ان کو سیکھنے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تجوید کے پچھلے مراحل بہت بہترین انداز میں ہم سے مکمل کروائے، اللہ تعالیٰ اس کورس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ ہم جس کورس کا جس سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ ہے روایت حفص کے کل طرق۔ ہمارے ہاں عام طور پر روایت حفص پڑھی جاتی ہے وہ کتاب الشاطبیہ میں بیان کردہ طریق کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ طریق سے مراد آپ یہ لے لیں کہ ایک سند، طریق سے مراد ہے سند۔ جیسے ایک حدیث ہوتی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے، سیم وہی حدیث ہوتی ہے سند ایک اور آ جاتی ہے، سیم وہی حدیث ہوتی ہے سند ایک اور بھی آ جاتی ہے، یعنی ایک ہی حدیث دو سندوں سے بھی آ جاتی ہے، 4 سے بھی، 10 سے بھی، 20 سندوں سے بھی آ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے اس کے مضمون میں تھوڑا سا فرق ہے، صرف لفظ کا فرق ہے، حالانکہ مفہوم سیم ہے۔ ایک حدیث ہے اس کے صرف الفاظ میں کچھ فرق ہے، اور ایک طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کسی ایک سند سے آ رہے ہیں، دوسری طرح کے الفاظ کسی دوسری سند سے آ رہے ہیں، تیسری طرح کے الفاظ کسی تیسری سند سے آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیم ٹو سیم یہی چیز علم قراءت میں بھی ہے، تمام روایتوں میں ہے۔ ہم یہاں پہ روایت حفص کی بات کر رہے ہیں تو ہم حفص کے اوپر ہی فوکس کریں گے۔ روایت حفص میں ہم عام طور پر جو طریق پڑھتے ہیں، جس سند سے پڑھتے ہیں، وہ سند ہے امام شاطبی کی کتاب میں بیان کردہ سند، یعنی ہم سے لے کر امام شاطبی تک ایک سند ہوگی، اور وہی سند امام شاطبی سے چلتی چلتی جائے گی امام حفص تک۔ تو ہم اس ایک سند کے مطابق عام طور پر تلاوت کرتے ہیں، اور ٹوٹل حفص کی 52 سندیں ہیں اس وقت دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حفص کی جو سندیں چلائی ہیں وہ چلتی 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 آج تک ٹوٹل جو اسانید ہیں، ٹوٹل جو چینز ہیں وہ 52 ہیں۔ اس وقت دنیا میں حفص کے ٹوٹل کتنے طرق ہیں؟ 52 طرق ہیں، اور ہم ان میں سے صرف پہلا طریق پڑھتے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف پہلا طریق پڑھتے ہیں، پہلی سند کے ساتھ جو چیزیں حفص کے لیے آتی ہیں ہم صرف وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کورس میں ہم 52 کی 52 سندوں کو، یعنی 52 کے 52 ترکوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو 52 ترک ہیں یہ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے میں تحقیق کی، اور پوری دنیا میں حفص کے جتنے طرق بھی تھے سب کو اپنے سامنے رکھ کے ان کی جانچ پڑتال کی، تو امام جزری کی تحقیق کے مطابق دنیا میں حفص کے صرف 52 طرق ایسے تھے جو بالکل صحیح تھے، وہ امام جزری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب النشر میں بیان کیے۔ ان 52 طرقوں میں سے جو پہلا طریق ہے نا وہ ہے کتاب شاطبیہ میں بیان کردہ طریق۔ تو آج کے زمانے میں عام طور پہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کتاب النشر میں حفص کے 52 طرقوں میں سے پہلا طریق جو کتاب الشاطبیہ کا طریق ہے اسے پڑھتے ہیں، اور امام جزری سے لے کر آج تک وہ اسی طرح پڑھائے جاتے ہیں۔ ہماری سند
امام جزری تک ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جس انداز میں میں پڑھاتا ہوں اس میں میں 52 سندوں کو اس انداز میں پڑھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے لے کر امام جزری تک اپنی چین کو سیدھا کریں کہ ہماری امام جزری تک چین کیا بنتی ہے. سند سمجھتے ہیں نا آپ سب؟ سند چین جی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی جیسا کہ میں نے پڑھا اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھا اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھا اپنے استاد سے، اس طرح چلتے 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 آگے پھر امام جزری آ جائیں گے. پھر 52 سندوں کو بیان کرنے والا شخص کون ہے؟ بولیں. امام جزری امام ابن امام جزری. جزری. اور یہ حقیقتاً ابن الجزری کہنا چاہیے، بس لوگوں کے منہ پہ مشہور جزری جزری ہو گیا. لیکن بہرحال امام جزری نے اپنی کس کتاب میں یہ 52 طرق بیان کیے ہیں؟ بولے میرے ساتھ، النشر. النشر. ہاں، اسی کو نشر الکبیر کہتے ہیں. اس کے دو نام ہمیں عام طور پہ ملتے ہیں، النشر فی القراءات العشر. ایک اس کا نام ملتا ہے نشر القراءات العشر، اسی کو نشر الکبیر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ امام جزری علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ ایک کتاب لکھی حالت نثر میں، نظم نہیں تھی وہ، نثر تھی. تو تفصیلی کتاب تھی، اس میں سندیں تھیں، طرق تھے، طرق کی تفاصیل تھیں، تجوید بھی موٹی موٹی اس میں بیان کر دی، فضائل بھی بیان کر دی، بہت کچھ تھا اس میں. پھر امام جزری نے اسی کتاب کا ایک اختصار کیا، اس کا نام ہے تقریب النشر. تقریب النشر. اس میں بھلا کیا ہے؟ اس میں سندیں نہیں ہیں، طرق کی تفصیل بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ یہ کلمہ قرآنی ہے، اس میں فلاں قرات ہے، فلاں قرات ہے، فلاں قرات ہے، اور فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، بس. کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہیں کی ہوئی، چھوٹا سا رسالہ ہی ہے وہ. تو بعض لوگ اس کو نشر صغیر کہتے ہیں. پھر بعد میں امام جزری نے کیا کیا کہ اسی کی نظم بنا دی، اس کو طیبۃ النشر کہتے ہیں، اس کا نام ہے طیبۃ النشر. یعنی پہلے کتاب ہے النشر، وہ تفصیلی ہے، اس کو نشر الکبیر بھی کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امام جزری نے اس کا کیا اختصار، اس کو مختصر کیا، تو اس کا نام کیا رکھا؟ تقریب النشر. ٹھیک ہے؟ پھر امام جزری نے اسی کو نظم میں بیان کیا، پھر ایک پوئم لکھی، اس کا نام ہے طیبۃ النشر. اس کو بھی بعض لوگ نشر صغیر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو 52 طرق پڑھتے ہیں حفظ کے، یہ 52 طرق ہم تک کس نے پہنچائے ہیں؟ امام جزری ہے. امام ابن امام جزری نے. امام ابن الجزری نے اپنی کس کتاب میں یہ 52 طرق بیان کیے ہیں؟ النشر. النشر میں. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم سے لے کر امام جزری تک کیا سند بنتی ہے. ہم سے لے کر امام جزری تک کیا سند بنتی ہے. تو آپ لوگ اپنے اساتذہ کا اگر شجرہ دیکھیں تو وہ بھی چلتے چلتے آگے علامہ متولی تک چلا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی نے اپنے استاد عثمان بشیر صاحب کا نام لیا، ان کو آپ پوچھیں گے کہ آپ نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، وہ چلتے چلتے علامہ متولی تک تو نام آئے گا ہی آئے گا. اسی طرح آپ میں سے اگر کوئی کہے گا کہ میں نے قاری حمزہ مدنی صاحب سے پڑھا ہے، تو ان کی کافی ساری سندیں ہیں، ان میں سے اکثر سندوں میں آگے جا کے متولی کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ میں نے قاری اختر اقبال صاحب سے پڑھا ہے، ان کی سندوں میں بھی آگے جا کے علامہ متولی کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، تو میں اپنی علامہ متولی تک جو ہے وہ صرف 2 سندیں بیان کر دیتا ہوں. ایک وہ سند جو خالصتاً میری روایت حفظ کی قصیدہ شاطبی والے طریق کی سند ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا قاری خیر محمد الجشتی صاحب سے، انہوں نے پڑھا ابراہیم عطوہ عوض الشرقاوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الفتاح الحنیدی سے، اور انہوں نے پڑھا علامہ شمس الدین محمد المتولی سے. یہ میری پہلی سند ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں نے اشرا کبرا جو ہے اپنے استاذ عامر عبداللہ صاحب سے بھی پڑھی، تو میں ان کی صرف ایک سند بیان کر دیتا ہوں.
کہ میں نے پڑھا عمرو عبداللہ صاحب سے، انہوں نے پڑھا حامد عبد الخالق الجمسی سے، انہوں نے پڑھا صاحب فریدت الدہر ابراہیم محمد سالم سے، اور انہوں نے پڑھا شیخ احمد عبد العزیز الزیات سے، انہوں نے پڑھا شیخ عبد الفتاح الحنیدی سے، اور انہوں نے پڑھا شیخ محمد المتولی سے۔ کوئی بھی سند آپ اٹھا لیں وہ علامہ متولی تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ہرس ہوتی ہے کہ ہم اس کی سند حاصل کریں، تو دنیا میں ایسے لوگوں میں سے ایک شخص علامہ متولی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ ہرس ہوتی ہے کہ ان کے پاس علامہ متولی تک کی چین ضرور ہو، یعنی علامہ متولی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا دل کرتا ہوگا کہ ہم قاری ابراہیم میر محمدی صاحب سے پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح علامہ متولی کی شخصیت بہت بلند مرتبہ ہے، تو لوگ آج بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں جو سند ملے وہ سند آگے جا کے علامہ متولی کا نام اس میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم متولی سے سند کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی سند اپنے استاد سے پوچھ کے متولی تک پہنچا لیجئے، اور متولی سے پھر امام جزری تک کی سند پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ علامہ متولی نے پڑھا ہے الشیخ احمد الدری التہامی سے، انہوں نے پڑھا الشیخ احمد سلامونہ سے، اور انہوں نے پڑھا الشیخ ابراہیم العبیدی سے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم العبیدی کے یہ نام اگر گروپ وہ میں جی ریٹن فارم میں مل جائیں گے آپ کو، مل جائیں گے نام، ابھی صرف سن لینا، بعد میں آپ لوگ ریکارڈنگ سن کر بھی نام لکھ سکتے ہیں، نہیں تو میں لکھے ہوئے دے دوں گا انشاءاللہ۔ علامہ ابراہیم العبیدی جو ہیں انہوں نے بہت سارے اساتذہ سے پڑھا ہے، تو ہم زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ایک استاد کا نام میں لے لیتا ہوں۔ میری ایک کتاب ہے سفینۃ الاسانید، چھپی نہیں ہے ویسے ابھی، اس میں نے اپنے آپ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری جتنی بھی سندیں بنتی ہیں میں نے ساری وہاں پہ لکھی ہیں، اس میں پھر ابراہیم عبیدی کے جتنے اساتذہ تھے سب کی سندیں میں نے وہاں لکھی ہیں، تو اتنی زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو جس کو سندوں کے علم کا شوق ہو یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس تفصیلات میں جائے، تو یہاں آپ کو صرف ایک سند بتانا بھی کافی ہوگا۔ ابراہیم عبیدی صاحب نے پڑھا ہے عبد الرحمن الاجہوری سے، پھر ان کے بھی بہت سارے اساتذہ ہیں، ایک کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا احمد بن ابی السماح احمد البقری سے، اور انہوں نے پڑھا محمد بن قاسم البقری سے، محمد بن قاسم البقری نے پڑھا عبد الرحمن یمنی سے، عبد الرحمن یمنی کے پھر بہت سے اساتذہ ہیں، میں ایک کا بس بتا دیتا ہوں اتنا کافی رہے گا۔ عبد الرحمن یمنی نے پڑھا ابن غانم المقدسی سے، ابن غانم المقدسی نے پڑھا ابراہیم السمدیسی سے، اور انہوں نے پڑھا احمد بن اسد الامیوطی سے، اور انہوں نے پڑھا امام ابن الجزری سے۔ یہ ہماری وہ سند ہے جو امام جزری تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی امام ابن الجزری نے اپنی کتاب میں حفظ کے 52 طرق بیان کیے ہیں۔ یہاں تک کی ساری بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر یہاں تک کہ اگر آپ چین یاد کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی چین معلوم ہے، اپنی سند معلوم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں بھی یاد کریں گے تو کوئی لازم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کر لیں، کبھی کوئی پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ لوگوں کی سند کیا ہے تو آپ بتائیں جی میں نے اپنے اس استاد سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا، چلتے چلتے امام جزری تک لے کر جائیں، پھر امام جزری سے لے کر کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سند تو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ میں نے ساری سند آپ کو زبانی بتائی ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔
آپ کو کم از کم ایک سند ضرور یاد ہونی چاہیے، کم از کم شاطبیہ کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سندیں یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں امام جزری تک، اور یہی وہ بندہ ہے نا جس نے 52 طرق بیان کیے ہیں، کہ جس کے ذریعے وہ 52 طرق ہم تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اب امام جزری علیہ الرحمہ نے حفظ کے جو 52 طرق بیان کیے ہیں نا، یہ انہوں نے ٹوٹل 18 کتابوں میں سے نکالے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹوٹل انہوں نے 18، آپ 17 کتابیں کہہ لیں، 18 اب نہ کہیں، چلیں 17 کہہ لیں۔ ٹوٹل کتنی کتابوں میں سے لیے ہیں؟ 17 17 کتب، یعنی 17 کتب امام جزری نے اپنے سامنے رکھی، ان میں سے کسی کتاب میں ایک ہی طریق تھا وہ لے لیا، کسی کتاب میں 2 تھے تو ان میں سے صرف ایک لیا، کسی کتاب میں 5-6 تھے تو سارے لے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف کتابوں میں مختلف تعداد میں طرق تھے، کچھ لے لیے، کچھ چھوڑ دیے، کسی کے پورے پورے لے لیے، اس طرح کر کے نا 17 بکس سے امام جزری نے حفظ کے ٹوٹل 52 طرق لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے، اب یعنی ایک مرحلہ یہ تھا نا کہ آپ سے لے کر امام جزری تک کی جو سند ہے وہ کیا ہے، وہ آپ نے مرحلہ سیکھ لیا۔ اب مرحلہ دوسرا یہ ہے کہ حفظ کے ٹوٹل طرق کتنے ہیں اور یہ کتنی کتابوں سے امام جزری نے لیے ہیں، یہ ضروری سوال ہے ہر راوی کے لیے۔ تو حفظ کے لیے اس کا جواب کیا ہوگا کہ امام جزری نے حفظ کے 52 طرق لیے ہیں اور ٹوٹل 17 کتابوں میں سے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ محترم آپ نے چلیں، 18 کو 17 کیوں کہا؟ نہیں وہ 18ویں کتاب اس طرح بنتی نہیں ہے، اس میں وہ ایڈ ہوتی نہیں ہے، بعض لوگ کر دیتے ہیں بہرحال بنتی نہیں۔ اچھا، وہ اب وہ میں آپ کو کیا ڈیٹیل بتاؤں، ایک کتاب ہے جامع البیان، لوگ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کتاب التیسیر کا نام لے لیا ہے تو مصنف سیم ہی ہے، جامع البیان کی ٹھیک، ضرورت رہتی نہیں ہے۔ تو میرے سامنے 18 تھا تو میں نے کہہ تو آپ کو دیا، لیکن وہ 18 بنتا نہیں ہے، 17 ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جی، تو ان 17 کتابوں میں سے ٹوٹل یعنی ہو سکتا ہے کسی کتاب میں 10 طرق ہوں، کسی میں 20 ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جمع کر لو تو فرض کرو 100 طرق بن گئے۔ اگر میں یعنی فرض کریں کہ 17 کتابیں تھی نا اور ہر کتاب میں حفظ کے فرض کرو 5-5 6-6 7-7 طرق تھے اور وہ مجموعی طور پر کتنے ہو گئے، 100 ہو گئے، لیکن ان میں سے صحیح کتنے تھے، وہ 52 ہی تھے، وہ 52 طرق امام جزری نے لے لیے اور امام جزری نے اس کی مکمل تحقیق کی۔ اب امام جزری کے اصول کیا تھے، کیسے تحقیق کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ بہت بعد کا موضوع ہے، وہ جب آپ اشرا کبرا صغرا کے بعد کبرا پڑھ لیں گے، کبرا کے بعد آپ تحریرات پڑھ لیں گے، تحریرات کے بعد آپ یہ ادھر ادھر کی ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جب آپ عزو الطرق پڑھیں گے نا، علم عزو الطرق، تو یہ مسئلہ تب آئے گا جا کے۔ تو لہٰذا ابھی کے لیے جو بات امام جزری نے کہی ہے وہ صحیح ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ تو امام جزری نے حفظ کے ٹوٹل کتنے طرق بیان کیے 52، 52 اور کتنی کتابوں میں سے اخذ کیے؟ 17 17 کتابوں میں سے۔ اب سوال ہے کہ وہ کتابیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کتاب کا نام لوں گا اور ساتھ اس کے مصنف کا نام لوں گا، اگر آپ لوگ فوری طور پر اس کو نوٹ ڈاؤن کر پائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں آپ کو بھیج دوں گا وہ سارے نام۔ وہ 17 کتابیں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 کتاب التذکرہ طاہر بن غلبون کی، نمبر 2 کتاب التیسیر۔ ویسے جو امام جزری کی ترتیب ہوتی ہے نا بات کو بیان کرنے کی، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ شاطبیہ ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی ترتیب وہی رکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلی کتاب آپ لکھیں کتاب الشاطبیہ، آگے امام شاطبی کہہ دیں، بس اتنا کافی ہے۔ سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ شاطبیہ، اور اس کا مصنف کون ہے؟ امام شاطبی، بس اتنا کافی ہے۔
دوسری کتاب ہے کتاب التیسیر، یہ ہے امام دانی کی، امام دانی کی، دو ہو گئی۔ تیسری التذکرہ طاہر بن غلبون کی، الروضہ ابی علی المالکی کی، کتاب التذکار ابن شیطا کی، الوجیز احوازی، جامع الجامع، اس کو الجامع ابن خیاط کہہ لیں آپ، جامع ابن خیاط یا جامع ابی معشر لفظ زیادہ مشہور ہے، آپ یہی لکھیں، ابن خیاط نہ کہیں، وہ آپ کو یاد نہیں رہنا، جامع ابی معشر یعنی ابی معشر تبری کی لکھی ہوئی الجامع، ٹھیک ہے۔ الکامل امام حزلی کی، المستنیر ابن سیوار کی، تلخیص العبارات ابن بلیما کی، ابن بلیما باب زبر ہے، التجرید ابن فحام کی، ارشاد ابی العز القلانیسی کی، کفایت الکبریٰ یہ بھی ابو العز القلانیسی کی، المبہج سبت الخیاط کی، الکفایہ یہ سبت الخیاط کی، المصباح ابی الکرم الشہرزوری یہ نام ہے الشہرزوری، اور غایت الاختصار امام ہمزانی کی، ابی علا بھی کہہ دیتے ہیں، ابی العلا الحمدانی دال کے ساتھ، بعض لوگ الحمدانی کہہ دیتے ہیں، دال کے ساتھ نہیں ہے یہ، الحمزانی۔ تو ٹوٹل یہ 17 کتابیں ہیں جن میں سے امام جزری نے حفظ کے ٹوٹل 52 طرق لیے ہیں۔ یہاں تک کی ساری بات کلیئر ہے؟ جی استاد مجھے اب یہ 2 مرحلے آپ کے پورے ہو گئے۔ اب تیسرا مرحلہ، یہ مرحلہ یاد کرنے والا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کتابوں کے نام یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے، لیکن ظاہر ہے اتنا بعض چیزیں نہیں یاد رہتی، تو کم از کم آپ کا اتنا ذہن حاضر ہونا چاہیے کہ کتاب کا نام لیتے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ان 17 میں سے ہے یا نہیں ہے۔ کم از کم اتنے غور سے ان کتابوں کو 10-12 بار آپ ان کے نام پڑھ لیں، اور اتنے پکے طریقے سے آپ ان کے مصنفین کے نام بھی پڑھ لیں کہ کتاب کے نام کے ساتھ آپ کو کچا پکا اس کا نام یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی یاد آتا تو کم از کم آپ کو اتنی پہچان ہو جائے کہ آپ سے کوئی اگر کوئز میں پوچھے تو آپ مصنف کا تعین کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جی انشاءاللہ۔ آپ ان میں سے آپشن فرض کریں آپ کو کوئز دیا گیا ہے اور کتاب کا نام ہے اور 2-3 آپشنز دیے گئے ہیں تو آپ صحیح مصنف کا نام سلیکٹ کر سکیں، اتنا تو اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھ ضرور لیں، لیکن حفظ کے طرق کی گنتی اور کتنی کتابوں سے آیا یہ چیز ضروری ہے۔ یہ 2 مرحلے آپ کے پورے ہو گئے۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب امام جزری سے سند آگے لے کر جانی ہے نا، تو سب سے پہلے امام جزری سے سند شروع ہو کر ان 17 کتابوں کے مصنفوں تک جائے گی، تو بتائیں ہاں ٹوٹل کتنی سندیں بنیں گی؟ 2 غور سے آپ نے سوال نہیں سنا۔ آپ کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے امام جزری سے سند لے کر اٹھانی ہے، یعنی امام جزری نے اپنے اس استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، چلتے چلتے آگے کتاب کا مصنف آ جائے، تو امام جزری سے لے کر ان کتابوں کے مصنفوں تک اگر آپ امام جزری کی سند کو آگے لے کر چلائیں تو ٹوٹل کتنی سندیں بنیں گی امام جزری کی؟ 17۔ شاباش، ظاہر ہے نا امام جزری کی اپنے آپ سے لے کر کتاب کے مصنف یعنی امام شاطبی تک ایک سند ہو گئی، پھر امام دانی کی کتاب تیسیر تک دوسری سند ہو گئی، پھر کتاب الروضہ کے مصنف تک تیسری سند ہو گئی، چلتے 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 17ویں کتاب کی سند تک 17 سندیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرحلہ اس کے بعد یہ ہے، یہ سمجھ آیا آپ لوگوں میں؟ کس کس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کلیئر ہے سب کو؟ آ گئی جی استاد مجھے۔ تو اب یہ جو سند ہے نا جو ہم سے لے کر امام جزری تک گئی
اور امام جزری سے لے کر کتابوں کے مصنفوں تک جو گئی، یہ ایک سند کے زمرے میں آتی ہے. یعنی یہ سندیں چاہے مثلا میرے تو کافی سارے اساتذہ ہیں، میں ہر ایک کی الگ الگ چین کو اٹھاؤں تو کتنی ساری چینز بن جائیں گی. ایسا ہی ہے نا. صحیح. جی جی اور اس کے بعد میں متولی تک گیا نا، متولی کے کافی سارے اساتذہ ہیں، پھر اس طرح عبیدی کے کافی سارے اساتذہ ہیں، اور میں ہر ایک کی سند بیان کروں تو وہ ان کی بہت ساری چینز بن جائیں گی. لیکن یہ جتنی بھی چینز ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک ہی سند ہے. ان کا حکم کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. میں چاہے اپنی 50 سندیں بیان کر دوں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک ہی ہے. امام جزری تک اور امام جزری سے لے کر کتاب کے مصنف تک جو سند ہے نا، وہ چاہے 50 سندیں بھی ہوں، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ ایک ہی ہے. بس اس کی گنتی کا ہمارے سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. ہماری گنتی بعد میں شروع ہونی، وہ جو 52 کی گنتی ہے نا، وہ ابھی نہیں شروع ہونی، وہ بعد میں شروع ہوگی. تو اب اگر امام جزری نے اپنے فرض کریں 4 اساتذہ سے شاطبی پڑھی، کتاب شاطبیہ پڑھی، تو ان کا جو استاد نمبر 1 ہے اس کی امام شاطبی تک سند، کہ استاد نمبر 2 کی امام شاطبی تک سند، استاد نمبر 3 کی، استاد نمبر 4 کی، تو 4 سندیں تو صرف امام شاطبی کی شاطبیہ کی ہو گئیں. ایسے ہی ہے نا. جی سب ایک کاؤنٹ ہاں ہوئی. تو وہ ہاں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. بس ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہے. اب وہ 50 بھی ہوں، وہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہم نے گننی ہی نہیں. ہماری گنتی بعد میں شروع ہوگی، ابھی شروع ہونی ہی نہیں. ہماری گنتی ابھی شروع نہیں ہونی. تو اب ہمارا اب کا مرحلہ کیا ہے کہ ہمیں کم از کم ایک ایک سند تو پتا ہو نا. ہمیں کم از کم امام جزری سے لے کر ان 17 کتابوں کے مصنفین تک کی ایک ایک سند تو پتا ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ جی ایک ایک سند کیوں پتا ہونی چاہیے؟ کیونکہ چین بھی تو چلانی ہے نا آگے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے اپنی سند وہ والی لکھ کے دیں جو کتاب شاطبیہ سے بنتی ہے، تو آپ بھلا کیا کریں گے؟ آپ اپنی سند متولی تک لے جائیں گے، متولی کی سند جزری تک لے جائیں گے، اور جزری کی سند اس کتاب کے مصنف تک لے جائیں گے. ایسے کریں گے نا. اور مصنف سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند لے جائیں گے. تو وہ جو سند ہے وہ آپ کی اس کتاب کے طریق کی سند بن جائے گی. سیم یہی کام آپ اگلی کتاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلی کتاب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو امام جزری سے لے کر کتاب کے مصنف تک کی سند پتہ ہوگی تو آپ یہ کام کر سکیں گے نا. کیا خیال ہے؟ استاد محترم، میرا سوال ہے آپ سے کہ کتاب سمجھیں ہم نے الشاطبیہ لے لی، اس کو وہ انہوں نے 3 مختلف، جیسے ہم مقدمۃ الجزریہ پڑھتے ہیں، ہم آپ سے بھی پڑھتے ہیں، ہم قاری حمزہ صاحب سے بھی پڑھتے ہیں، ہم باہر کسی اور سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مقدمۃ الجزریہ بک وہی ہے، مختلف ٹیچرز اپنے انداز سے اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ ہم نے مقدمۃ الجزریہ پڑھی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایک ٹیچر کا نام لیں گے کہ ہم نے قاری نہیں، شہریار صاحب سے پڑھی ہے، استاد آپ قاری سب کا شہریار. نام لے سکتے ہیں، وہ الگ الگ سندیں ہیں نا. آپ بتائیں، جی، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کتنے اساتذہ سے پڑھی، لیکن اس کا ترکوں کی گنتی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یہ ایک ہی ترک کاؤنٹ ہوگا. آپ بلکہ اس کو ترک کہیں نا، وہ نیچے کی سند ہی ہے نارمل سی. ترک تو اوپر گنتی ترکوں کی اوپر آتی ہے. مثال کے طور پہ مقدمہ جزریہ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس کو اس میں ایڈ نہ کریں. دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے شاطبیہ پڑھی، ایک سند میں نے آپ کو اپنی دے دی. آپ نے پھر قاری حمزہ صاحب سے بھی شاطبی پڑھی، ایک سند آپ نے ان سے بھی لے لی. پھر آپ کو ایک اور استاد ملا، اس سے بھی آپ نے شاطبی پڑھی. ٹھیک ہے. اب آپ کی قصیدہ شاطبیہ کی آپ سے لے کر امام شاطبی تک کی 3 سندیں ہیں. اس کا ترک کے گنتی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا. ہاں، وہ ایک ہی ٹھیک. سند کے حکم میں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے یہ ایک سند ہے، اب آپ چاہے کوئی بھی سند استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. امام اچھا. جزری نے کیا کیا؟ امام جزری نے شاطبیہ کئی لوگوں سے پڑھی، اور میں ابھی آپ کو انشاءاللہ میں وہ تصویر بھیجوں گا. ہم نے وہ نقشہ بنایا ہوا ہے ان کی سندوں کا. اب وہ سندیں ٹوٹل 7 سندیں بنتی ہیں امام جزری کی امام شاطبی تک. لیکن وہ 7 سندیں
ایک سند کے حکم میں ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک سند اٹھا لو بس کافی ہے، کوئی بھی ایک سند پکڑ لو اور اس کو اپنی چین میں جوڑ لو۔ یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ ہم نے استاد سے لے کے متولی تک جانا ہے، متولی سے پھر ہم نے جزری تک جانا ہے، اور جزری سے پھر ہم نے مصنف تک جانا ہے، اور مصنف سے پھر آگے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے۔ تو وہ اس جو سارے کو وہ کیا جو کہیں گے؟ ایک سند کہیں گے یا یہ 4 سندیں ہوں گی؟ نہیں چین تو سیم ہے نا، میں صرف آپ کو ٹوٹے بتا رہا ہوں نا، اس کے ٹکڑے ٹھیک ہے، ٹکڑے کر کے بتا رہا ہوں، آپ نے بنانی کیسے ہے، تو سند ٹھیک تو ہے، سیدھی اوپر ہی چل رہی ہے نا، یہ ایک ہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو کتاب کے مصنف سے آگے سند چلتی ہے نا، آگے یہ گنتی میں آتی ہوتی ہے، یہ گنتی ہے، یہ ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کتاب شاطبیہ سے اوپر جب آپ سند لے کر جائیں گے، وہاں ایک پوائنٹ بھی ہے کتاب شاطبیہ میں، وہ الگ چیز ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تیسیر کے اوپر کی سند، کتاب تذکرہ کے اوپر کی سند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نہ بھی لیں، کم از کم حافظ تک کہہ لیں کہ حافظ تک جو جاتی ہے وہ آپ نے گننی ہے، وہ کاؤنٹ ہوگی۔ ہاں حافظ سے اس کا جو استاد یعنی عاصم آ جاتا ہے، پھر عاصم کے آگے جتنے مرضی سندیں ہو وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک بھی چلے گی۔ میں آپ کو عاصم کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ عاصم کی تو سند ہی آگے ایک ہے نا، عاصم کی بات چھوڑیں، وہ آپ کو میں آگے جا کے یہ بات بتاؤں گا جو ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی میں نے پوری کی نہیں کہ عاصم والی کیا معاملہ ہے۔ فرض کریں آپ قرات نافع پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی سند کو امام جزری تک پہنچا لیا، جزری سے آپ کتاب کے مصنف تک پہنچ گئے، کتاب کے مصنف تک پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی سند کو قالون تک پہنچایا، یعنی اس کتاب میں جو کتاب کے مصنف نے سند بتائی تھی وہ آپ لے گئے اوپر قالون تک، اب وہ کاؤنٹ ہوگی، اگر وہ 2 سندیں ہیں تو 2 کاؤنٹ ہوں گی، 3 سندیں ہیں تو 3 کاؤنٹ ہوں گی، 4 ہیں تو 4 کاؤنٹ ہوں گی۔ کہاں؟ کتاب کے مصنف سے لے کر راوی تک، یا راوی بھی نہ کہیں، امام تک، کتاب کے مصنف سے لے کر امام تک کی جتنی سندیں ہوں گی وہ کاؤنٹنگ میں شامل ہوں گی، وہ آپ گنیں گے کہ 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، اس کو باریکی کے ساتھ آپ کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر راوی یا امام سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 50 سندیں بھی ہوں، اس کا حکم بھی ایک ہی ہے، اس کا حکم بھی ایک ہی ہے، وہ طرق کی کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوتا۔ طرق کی کاؤنٹنگ میں کون سی کاؤنٹنگ شامل ہوتی ہے بولیں؟ کتاب کے مصنف سے لے کر راوی تک کی سندیں، امام تک کی، ہاں راوی ہو جائے، امام ہو جائے، امام ہو جائے یا راوی ہو جائے، کہ اگر کتاب کے مصنف نے راوی تک، پھر راوی کے آگے بعض دفعہ امام تک بھی 2-3 سندیں بن جاتی ہیں، اس میں سے بھی ہم ایک آدھ لیتے ہوتے کیونکہ وہ بھی کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوتی۔ تو مین کاؤنٹنگ کہاں ہونی ہے؟ جا کر طرق کی کاؤنٹنگ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا فلاں روایت کے 20 طرق ہیں، فلاں روایت کے 8 طرق ہیں، فلاں روایت کے 4 طرق ہیں، وہ کہاں؟ وہ 1 2 3 4 کہاں شروع ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے جب آپ کتاب کے مصنف سے سند کو چلائیں راوی تک، تو مصنف سے راوی تک درمیان میں جتنے طرق بنے گی، سندیں بنے گی، وہ سارا الگ الگ طریق ہوگا اور وہ الگ الگ کاؤنٹ ہوگا، چاہے اس میں کسی کلمے کا اختلاف ہو یا نہ ہو، وہ الگ الگ کاؤنٹ ضرور ہوگا، ہاں تو نیچے استاد کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے استاد محترم جو 52 جو 52 ترک ہیں وہ دراصل کتاب سے لے کے امام صاحب کے درمیان جو یہ 52 کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں 52۔ بالکل بالکل، یہ کاؤنٹنگ وہاں جا کے ہوگی، ٹھیک ہے، 17 بک ہے، 17 کتابیں ہیں، ہاں کتابوں سے نیچے آتے ہیں امام جزری، ہم نے امام جزری سے کتابوں تک وہ ایک ایک ہی لینا ہے، اور اس کے بعد ہاں کتابوں کے بعد جو امام حفظ تک جاتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے 52 ہو جاتی ہیں۔ ہاں وہ 52 ہوتے ہیں، وہ لینے ہیں۔ ہاں امام جزری سے لے کر کتاب کے مصنف تک 20 سندیں بھی بنتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایک بھی لے لیں کافی ہے، ساری بھی لے لیں تو وہ ایک ہی کہلائے گی، استاد محترم یہ جو ٹھیک ہے۔ بات ابھی آپ نے کی ہے نا کہ جو ہم نے کتاب کے مصنف سے لے کر امام تک لے کے جانی ہے، اس جملے کو دوبارہ بتائیے گا۔ ہاں یہی جو سیم ابھی آپ نے ریپیٹ کیا، یہی کتاب کے مصنف سے لے کر راوی تک کی جتنی سندیں اس کتاب کے مصنف نے بیان کی ہوں گی نا،
وہ سارے ترک کہلائیں گے، وہ الگ الگ کاؤنٹنگ میں آئیں گی. ہاں یہ پہلی چین بیان کی، یہ دوسری چین بیان کی، یہ تیسری چین بیان کی. وہ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آئے گا، یہ مرحلہ بھی آئے گا. یہ تفصیلی مرحلہ ہے، یہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ہم نے. یعنی ہم نے جب شروع میں قرات پڑھی تھی استاد محترم تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امام کے جو شاگرد ہیں وہ راوی ہیں اور جو راوی کے آگے شاگرد ہیں وہ ترک ہے. تو روک ہے یہ صحیح بات پڑھی آپ نے، یہ بات میں نے کرنی ہے، یہ آگے جا کے آئے گی، یہ بات آگے آئے گی. جی ٹھیک ہے. یہ بات میں چھیڑوں گا آگے. شروع میں تو استاد موٹی موٹی محترم بات بتائی جاتی نا، اب تو آپ جی تفصیل میں آ گئے نا. جی کیا کہا آپ میرے نے؟ دماغ میں جی میرے استاد محترم دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے، مطلب ریزن کیا ہے کہ کتاب سے اوپر جو ہے وہ اتنے زیادہ ترک ہیں لیکن اس کے بعد والے نہیں کاؤنٹ کیے جائیں گے، اس کا ریزن کیا ہے؟ نہ ضرورت نہیں ہے، کاؤنٹ کر بھی لیں، فرق کیا پڑے گا؟ کاؤنٹنگ تو جس کتاب سے آپ قرات اخذ کر رہے ہیں اس کتاب سے راوی تک کی سند ہی کاؤنٹ ہوگی نا، نیچے کی سندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو علم اسانید سمجھتا ہے وہ یہ بات بہت ایزیلی سمجھ جائے گا، خاص طور پہ قراءت کی اسانید یہ ایسی ہوتی ہیں کہ میں کتاب شاطبیہ سے قرات اخذ کر رہا ہوں نا، کتاب الغایہ سے قرات اخذ کر رہا ہوں نا، تو میں اس میں بیان کردہ سندوں کو کاؤنٹ کروں گا نا. ٹھیک نیچے کی سندوں کو میں کاؤنٹ کر بھی لوں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گنتی بڑھے گی. اوریجنل چیز یعنی جو اوریجنل چیز ہے اس میں تو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو سیم رہے گی. ٹھیک. جب وہ کتابیں لکھ لی گئیں، مطلب وہ ان کو جب قلم بند کر لیا گیا تو وہ اب وہ اوتھینٹک ہو گئی ہیں، اس کے بعد اس سے باہر جو بھی ہے وہ نکل گیا اور اب اس کے بعد جو پڑھایا گیا وہ اسی میں سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ہمارا ہاں مین وہ سورس 17 ہاں کتابیں ہو گئی. مین سورس وہی ہے، یہ صرف حفظ کی بات ہو رہی ہے ابھی، جی جی یہ جسٹ حفظ کی بات ہے. سیم جی یہی چیزیں باقی راویوں کی بھی ہے لیکن اس میں گنتیوں کا فرق ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کی 20 کتابیں ہوں، کسی کی 6 کتابیں ہوں، کسی کی 30 کتابیں ہوں. کتابوں کی کمی بیشی ہو سکتی ہے دوسرے راویوں میں، اور لیکن پیٹرن یہی ہے. یہ جس ٹھیک ہے پیٹرن پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا تمام، بلکہ میں نے آپ کو آخر تک جس پیٹرن پہ پڑھانا ہے سیم یہی پیٹرن ہر راوی کا ہے، ٹھیک لیکن چیزوں میں فرق ہوگا. یعنی سندوں کی گنتی میں فرق ہوگا، سندوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ناموں کا فرق ہوگا، اور کیا کہتے ہیں کہ کلمات کا فرق ہوگا، کتابوں کی گنتی کا فرق ہوگا، بہت سی چیزوں کا فرق ہوگا. پیٹرن سیم ہے، ٹھیک پیٹرن ہے میں فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی چلیں، اب میں ساری بات کو دوبارہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم حفظ کی 52 سندیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ 52 سندیں جن کو ہم 52 طرق کہہ رہے ہیں یہ بیان کیے ہیں امام ابن الجزری نے اپنی کتاب النشر میں، اور امام جزری تک پہلے ہم اپنی سند کو لے کر جائیں گے. تو ہم اپنے استاد کی سند کو پہلے متولی تک پہنچائیں گے کیونکہ ایک مین بندہ متولی ہے. این ممکن ہے کہ آپ یہی والا کورس جو ہے ایجپٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہوں اور وہاں ان میں سے جو استاد کروا رہا ہو اس کی سند متولی تک نہ جاتی ہو، ہاں متولی کے کسی ہامہ سر تک جاتی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سند ضرور آگے جزری تک تو جائے گی، خاص طور پہ عبیدی تک تو ضرور جائے گی. دنیا میں اس وقت جو مشہور ترین 3-4 سندیں ہیں نا جس کی لالچ لوگ رکھتے ہیں، نمبر 1 متولی کی سند، نمبر 2 علامہ خلیجی کی سند، نمبر 3 یہ دسوکیوں کی سند ہے، زکریا جماجمونی دسوکی کی، اس کی سند. تو یہ 3-4 سندوں کے لوگ ہرس رکھتے ہیں، یہ سارے آگے جا کے علامہ عبیدی تک چلے جاتے ہیں. اور اگر ہندوستان کی میں بات کروں تو ہندوستان میں ایک سند پانی پتیوں کی چلتی ہے جو علامہ عبیدی سے بھی سائیڈ پہ ہو کر علامہ عبد الرحمن یمنی تک چلی جاتی ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. یعنی مین بندے جو ہے نا مین بندے، اگر میں ٹکڑوں میں سند بیان کروں نا، ٹکڑوں میں سند بیان کروں تو میں اس طرح کہوں گا متولی تک چلا جائے کوئی بندہ اپنے آپ کو پہنچا لے، یا متولی اس کی سند میں نہیں آتا تو ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں تو وہ آگے علامہ عبیدی تک چلا جائے گا. متولی کی سند بھی تو آگے عبیدی تک جا رہی ہے نا، ابراہیم عبیدی تک.
پھر اگر کسی کی سند ابراہیم عبیدی تک بھی نہیں جاتی، سائڈ سے سند آگے جاتی تو وہ چلتے چلتے آگے عبد الرحمن یمنی تک جائے گی، اور پھر عبد الرحمن یمنی سے آگے ابن الجزری تک چلی جائے گی۔ بہرحال کوئی بھی ایک سند آپ اپنے آپ سے لے کر علامہ جزری تک سند پہنچا لیں بس کسی طریقے سے، وہ چاہے میرے حساب سے پہنچا لے، جیسے کہ میری سند متولی تک، متولی سے عبیدی، عبیدی سے عبد الرحمن یمنی، عبد الرحمن یمنی سے امام جزری، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، آپ نے اپنی سند امام جزری تک پہنچا لی۔ اب امام جزری نے حفظ کے 52 طرق 17 کتابوں سے لیے ہیں، تو اب ہم نے ان 17 کتابوں تک پہنچنا ہے نا، تو ہمارے پاس تو سورس صرف امام ابن الجزری ہے، تو اب ابن الجزری کی ہر کتاب کے مصنف تک کی جو سند ہے اب ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے۔ اب وہ بہت ساری سندیں ہیں، ان میں سے ہر کتاب کی ایک ایک سند بھی کافی ہوگی، وہ ہمارا اگلا مرحلہ ہے، وہ پھر ہم وہ سندیں پڑھیں گے۔ تو آپ ہر مصنف کی سند تک پہنچ گئے، امام جزری کی سند کے ذریعے آپ ہر مصنف تک پہنچ گئے۔ اب آپ نے 17 کتابوں کے مصنفین تک رسائی حاصل کرنی ہے، اگلے سبق میں آپ کو مصنفین تک پہنچا دوں گا، اس کے بعد پھر ہمارا اصل مسئلہ شروع ہوگا۔ یہاں تک کی ساری بات کلیئر ہے؟ جی جی استاد حیاکم اللہ تعالی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ تعالی، السلام